شروع میں اللہ کے ایک بڑے نیک بزرگ ہیں، ان کی خدمت میں حاضر ہوا. ان کو میں نے کیا کہ اس طرح سے نا گھر میں مسائل ہیں تو میں تو بڑا پریشان ہوں، میں کیا کروں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ محبت. میں نے کہا یہ وہ کیا؟ کہتے یار محبت جو ہے نا ہر مسئلے کا حل ہے، ہر بیماری کا حل ہے، ہر مسئلے کا حل ہے. محبت سے تم اس کو ٹریٹ کرو گے تو سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اور محبت نکل گئی نا اگر دل سے تو پھر سمجھ لو کہ بیڑا غرق ہے، پھر جو ہے وہ دنیا بھی گئی اور دین بھی گیا. تو یہاں بھی جو ساتھ رہنے والے لوگ ہیں، ظاہر ہے غصہ بھی آتا ہے ایسے مریضوں کی حرکتوں پر، بندہ چڑھتا بھی ہے، بندے نے کسی پر جانا ہے، بار بار ٹائم دیکھ رہا ہے، اور مریض صاحب جو ہیں وہ بار بار کوئی اور ہی ڈیمانڈ کری جا رہے ہیں. وہ اگر رس گئے ہیں تو اپنی سیٹ پہ بیٹھ گئے ہیں تو وہ کہتے ہیں میں نہیں جا رہا، میں نہیں جا رہا، میں نہیں. تو بندے کو غصہ بھی آتا ہے. ہمارے دوست تھے، جماعت کے بزرگ تھے، تو ان کا بیٹا تھا، وہ بھی جوان بیٹا، اور وہ بھی اس طرح کے مسائل سے دوچار تھا. تو وہ کہنے لگے ندیم میاں، وہ نا رونے والا منہ بنایا اور ہنس بھی پڑے. کہتے ندیم میاں یار کبھی کبھی تو نا آپ کے پھینٹی بھی لگانی پڑ جاتی ہے بیٹے کو، لیکن الحمد کبھی کبھی وہ ہے جو بڑے اچھے کام بھی کرتا ہے، اور جو ہے وہ میری دکان پہ بھی آتا ہے، سارا کچھ سنبھالتا بھی ہے، شادی بھی ہے اس کے، بیوی بچے میں سارا کچھ بھی وہ کر جاتا ہے. لیکن کبھی کبھی اڑتا ہے نا تو یار پھر مجھے گلٹ فیل ہوتا ہے. تو یہ دیکھیں کہ ایسا کام جس سے ہمیں گلٹ فیل ہو، تو یار ہم بھی بلا شبہ انسان ہیں، لیکن کر سکتے ہیں ہم سارا کچھ، اور مریض بھی کر سکتے ہیں. سارا کچھ ممکن ہے یہاں پر. اگر دیکھیں جادو، جنات، نظر بد یا بیماری یا گندے رویوں کی وجہ سے آپ کو کسی نے اس اندھے کنویں میں دھکیل دیا ہے، تو پھر آپ خود یا کوئی آپ کو اس اندھے کنویں سے نکال بھی سکتے ہیں. تو بالکل ویسے اچھا ہاں، یہاں دکھ جو ہمیں ہوتا ہے مریض کو اور اس کے جو ساتھ محبت کرنے والے ان کو دکھ ہوتا ہے کہ یار وہ تو ہمارا اپنا تھا، یار وہ تو ہمارا سگا تھا. اچھا یہ کیوں ہوتا ہے؟ ہم نے بچپن سے فلموں ڈراموں میں یہی دیکھا تھا کہ جو ستیلا بھائی ہے، ستیلی ماں ہے، ستیلا باپ ہے، ستیلی بہن، وہی برا سلوک کر رہی ہے، جو سگا ہے وہ نہیں کر رہا. یہاں بھی ہماری تربیت ہی شروع سے غلط کی گئی. سگے جو ہیں وہ بھی ستیلوں سے زیادہ ظلم کر سکتے ہیں. اس کے لیے اگر ہمارا دل اور دماغ ایگری ہو جائے نا پہلے دن سے، تو پھر ہمیں اتنا دکھ بھی نہیں ہوگا. قرآن دیکھیں سب سے پہلے قتل کا واقعہ جو بیان کر رہا ہے حابیل اور قابیل کا. کیا وہ ستیلے بھائی تھے؟ کیا حابیل کی ماں اور تھی اور قابیل کا کوئی باپ اور تھا؟ جی نہیں، دونوں ہی اما حوا اور آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور دونوں ہی اللہ کے جو ہے سب سے پہلے نبی اور پیغمبر کے بیٹے ہیں. اور پھر بھی جو ہے قابیل جو ہے حابیل کو قتل کر دیتا ہے. وہاں کیا ہے؟ حسد ہے، کہتے ہیں اس کی بیوی زیادہ خوبصورت ہے، میری نہیں خوبصورت. تو یہ سگوں سے بھی جو ہے نا تیر تلوار ہر چیز آپ کی طرف آ سکتی ہے. تو اس لیے جو ہے نا یہ دل میں اطمینان رکھیں کہ جو ہے نا سگا اور ستیلا، اپنا اور پرایا، یہ کچھ نہیں، ڈزنٹ میٹر. تکلیف آپ کو جو ہے کہ کسی سے بھی آ سکتی ہے، ٹھیک ہے نا. وہ آرمی میں کئی دفعہ سنا ہوگا کہ انڈیا کا یا امریکہ کا فوجی یا خود ہی پاگل ہو گیا، اپنے بندے مار دیے. تو کہیں بھی اس طرح کے حادثات جو وہ ہو سکتے ہیں. تو ہمیں یہ نہیں سوچنا تھا ہائے یہ تو میرا سگا تھا، اس نے تو مجھے سینے سے لگانا تھا. تو بھائی جی سگا جو ہے اللہ نے سب سے پہلے بتا دیا کہ دنیا میں جو سب سے پہلا قتل ہوا تھا وہ بڑے ہی معزز ترین باپ کے بیٹوں نے اور سگے بھائی نے ہی سگے بھائی کو مارا تھا. ٹھیک ہے. اور اچھا اس کے بعد آگے آ جائیں، یوسف علیہ السلام کی مثال دیکھ لیں. وہاں تو چلو تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے کہ ماں اور ہے، لیکن باپ تو یعقوب علیہ السلام ایک ہی ہے. تو وہاں بھی انہوں نے کہا کہ قتل کر دو. اگر ہم اچھا یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم قرآنی تعلیمات اور مذہب کا اگر مطالعہ ڈیٹیل سے کریں نا، تب بھی ہمارے دل اور دماغ کو تھوڑا تھوڑا اللہ تعالیٰ پرسکون رکھتا ہے، پھر بھی ہمیں ایسی بیماریوں سے کافی حد تک بچا جا سکتا ہے. اچھا وہاں کیا ہے؟ اب بھائی ہیں باپ کی طرف سے تو سگے ہی ہیں نا سارے، وہ پہلے فیصلہ ہو رہا ہے قتل کر دو. تو ایک کے دل میں رحم آتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں یار قتل تو نہ کرو، چلو اندھے کنویں میں پھینک دو، کوئی آتا جاتا لے جائے گا، ہماری جان چھوٹ جائے گی. اب یہاں کیا ہے؟ بھائی ہیں، والد ایک ہی ہے سب کا، تو یہ جو ہے وہ معاملہ ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح کرسچینٹی کا اگر ہم مطالعہ کریں تو عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے ان کے اپنے شاگرد جو ہیں جن کو بچوں کی طرح پیار ہوتا ہے، اور استاد باپ ہوتا ہے، اور استاد بھی نہیں ہے، اللہ کے پیغمبر ہیں، نبی ہیں. اور کرسچنز کا تو عقیدہ ہے کہ اللہ اپنے روپ بدل کر ہی عیسیٰ علیہ السلام کے روپ میں آ گیا، تو الوہیت کا بھی ان کو جو ہے وہ درجہ دیا جاتا ہے. تو اب ان کے جو خاص مریدین، شاگرد، ان کے پاس بیٹھنے والے، ان میں سے جو ہے وہ یہودا اسکریوتی جس کو کہتے ہیں
کہ وہ شکایت لگا دیتا ہے، جا کے مخبری کر دیتا ہے کہ یہاں بیٹھے ہوئے پکڑ لو آپ. تو اس لیے دکھ، تکلیف، رنج، حسد یہ کہیں سے بھی ہمیں مل سکتا ہے، کوئی بھی ہمیں ایسے کر سکتا ہے. اچھا، عاملوں کے پاس جو ہے نا وہ ایک بہت ہی لمبا ٹاپک ہے، اس پر الگ سے ویڈیو بنانی پڑے گی. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم چلے جاتے ہیں، وہ ان کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا، وہ تکا بازی لگاتے ہیں. اچھا اس طرح کی مائی ہے، اس نے اینکیں لگائی ہوئی ہیں اور اس نے آپ پہ جادو کر دیا. وہ زیادہ تر کالے کپڑے پہنتی ہے، تو کالے کپڑے تو ہماری سگی ماں بھی پہنتی ہے، لیکن اس کی طرف دھیان نہیں جاتا، ساس کی طرف ہی جاتا ہے. اور اینکوں والی وہ جس پھپھو سے رشتہ ٹوٹا ہوتا ہے نا، اسی کی طرف دھیان جاتا ہے کہ وہی اینکیں لگاتی ہیں. دنیا میں لاکھوں لوگ اینکیں لگا رہے ہوتے ہیں. اچھا، تو وہاں ان کا کیا ہوتا ہے طریقہ کار کہ وہ خود سے بھی نہیں سمجھ آ رہی ہوتی. ہمارا ایک دوست تھا، وہ کام سیکھ رہا تھا، تو اس کا استاد جو تھا نا، یہ واشنگ مشین کے جو وہ ٹائمر اور یہ جو ہوتی ہے اس کا واش جو ہوتی ہے ٹائم سیٹ کرنے والی، ان چیزوں کو کھول کے نا بیٹھا ہوا. تو اس کے مختلف کلرز کی وائرز تھیں، وہ ایسے بکھری ہوئی ساری. تو میں نے اسے کہا کہ استاد کے پاس بیٹھ اور استاد سے کچھ سمجھ لے. تو استاد صاحب بھی وہ نا ذرا دیکھ رہے تھے کہ کون سی وائر کدھر کدھر کو جا رہی. تو آگے سے وہ کہنے لگا، استاد وہ آپ تے سمجھ لگ لیں تو اسی بھی سمجھ لیں گے. تو اس لیے بھائی جی، یہ جو خاص طور پر عمل ہوتے ہیں خود بھی سمجھ نہیں لگ رہی ہوتی، تو انہوں نے آپ کو کیا سمجھانا. جب آپ کہتے ہیں ہمیں اس کا ایگزیکٹ نام بتاؤ، تو کبھی بھی نہیں بتائیں گے. نہیں جی، ایسے گھروں میں لڑائیاں پڑ جاتی ہیں، ہم نہیں بتائیں گے. اصل میں ان کو خود بھی نہیں پتہ چل رہا ہوتا، وہ تکا ہوا میں تیر چلا رہے ہوتے ہیں اور آپ کو بھی کہہ دیتے ہیں کہ جی کالا بکرا لے آؤ، کالی مرغی لے آؤ، اور جو ہے نا اتنے 1000 دفعہ یہ پڑھ لو. یہ ہزاروں دفعہ پڑھنے سے بھی آپ کو بچنا چاہیے. ڈاکٹر جاوید صاحب کی آپ ویڈیوز دیکھیں جو سورہ رحمان سے علاج کرتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ بہت زیادہ وظائف جو مسنون ہیں ان کو کریں، اور اتنا کریں جتنا آپ دل کی خوشی سے کر لیں. اس کو ایک برڈن بنا کے جو ہے نا دماغ جو ہے وہ اتنے 1000 بار یہ پڑھیں وہ پڑھیں، اس طرح کر کے تو بندہ ایک اور ہی سٹیج میں چلا جاتا ہے. ان کا اصل میں فلسفہ ڈاکٹر جاوید صاحب کا جو مجھے پسند ہے وہ یہ ہے کہ ہم اتنا اللہ کا ذکر اور کلام وہ پڑھیں جس پر ہم عمل بھی کر سکتے ہوں، یا جس کے مطابق ہمارا عمل ہو، تو تب وہ فائدہ مند ہوتا ہے. وہ ایسے ہی مثال دیتے ہیں کہ جس طرح کوئی بندہ ہے وہ کہی جائے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین، اور خود جھوٹ بولنا نہ چھوڑے. تو وہ کیا ہے، لعنت اپنے اوپر ہی کری جا رہا ہے. اور اس لیے کہ ہمیں نہیں پتا ہوتا ہے اس وقت کہ ہم سے خود کون کون سے قصور جو ہیں وہ سرزد ہو گئے ہیں. اچھا، یہ چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے ہم سے بھی کچھ نہ کچھ ہوا ہوتا ہے. ضروری نہیں کہ دوسروں نے سارا کچھ کیا ہوتا ہے. اور جو مریض ہے آپ کا، اس کے ساتھ کنیکشن ہے، آپ اس کے بھائی ہیں، باپ ہیں، شوہر ہیں، بیٹے ہیں، کچھ بھی ہیں، تو کئی دفعہ ہماری آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ دوسرے کو جو ہے ہمارے سامنے تڑپاتا ہے. یہ نہیں کہ وہ ہماری ہی گرفت کرے. جہاں زیادہ دکھ ہو رہا ہو اللہ تعالیٰ وہیں سے پکڑ لیتا ہے. یہ دیکھیں صدر ایوب کے دور میں کیا ہوا تھا، پلاننگ کی تھی ہم نے کشمیر کی طرف سے اٹیک کیا، تو انہوں نے سیالکوٹ اور لاہور کی طرف سے کر دیا. انہوں نے نہیں کیا کہ ہم کشمیر سے ہی کریں گے. اب انہوں نے دیکھا کہ ان کے ویک پوائنٹ کون کون سے. تو اسی طرح ہم جب ہے جان بوجھ کر یا انجانے میں اللہ کے کسی بندے کا دل دکھا لیتے ہیں، یا کوئی بڑا بول ہم سے بولا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی پھر جو ہے ہمیں وہیں سے پکڑتا ہے جہاں سے ہمیں زیادہ دکھ ہونا ہوتا ہے. تو پھر ہمیں اللہ کی طرف رجوع بھی کرنا چاہیے، اور بار بار میں کہتا ہوں کہ ان چیزوں کے علاج کی طرف بھی جانا چاہیے، روحانی بھی اور میڈیسن والا بھی اور کاؤنسلنگ والا بھی، تینوں. اور لیکن یہ دیکھنا چاہیے کہ میڈیسن اگر تو فائدہ دے رہی ہے، ہیلپ فل ہے، تو اس کو آپ جاری کریں. اگر وہ الٹا نقصان دے رہی ہے، آپ کے معاملات کو مزید جو ہے وہ طبیعت کو چڑچڑا اور کر رہی ہے اس طرح سے، یہ مریضوں کی مختلف نوعیت پہ ہوتا ہے. کچھ کی طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ ان کو جو ہے وہ آپ نیند کی گولی دے دیں گے تو وہ پرسکون ہو جائیں گے، اور کچھ ایسے ہوں گے کہ ان کا جو ہے نا اور عجیب طرح سے چکر ان کو آنے لگ جائیں گے، نیند آئے گی نہیں. اچھا، نیند کے لیے بھی جو ہے نا ایک جو میرا آزمودہ نسخہ ہے کہ آپ تسبیح پکڑیں رات کو وضو کر کے، عشاء کی نماز کے بعد نیند نہیں آتی تو تسبیح پکڑیں، آپ نیت کر لیں کہ میں نے اس پوری تسبیح جو ہے نا درود ابراہیمی میں نے پڑھنا ہے اس پر 100 بار. اچھا، یہاں وہ سکھ کی طرح نہیں کہنا کہ اس کو ماہر نفسیات نے کہا تھا کہ 1000 تک گنتی گننی ہے. تو اگلے دن وہ ملا، اس نے کہا ہاں جی 1000 تک گنتی گن لی. اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میں نے 100 تک گنی تو بڑی نیند آنے لگ گئی، میں نے پھر تیز پتی والی چائے پی اور منہ ہاتھ دھو کر میں ٹھنڈے پانی میں کھڑا ہو گیا نا، بڑی مشکل سے میں نے 1000 تک گنتی پوری کی ہے. تو یہاں پہ آپ نے یہ کوشش نہیں کرنی کہ نیند آ گئی یار وہ درود شریف تو 100 بار پورا کرنا ہے پھر اٹھنا ہے. ٹھیک ہے، نیت آپ نے کر لینی ہے کہ میں 100 بار درود ابراہیمی. نماز والا تو بچے کو آتا ہے، تو یہ میں نے پڑھنا ہے اور لیٹ جانا ہے اپنے بستر پر. تو یقین جانیے میرا تو 100 ٹائم یہی ایکسپیرینس ہے کہ کبھی بھی وہ تسبیح پوری نہیں ہوتی.
صبح جب آپ اٹھتے ہیں تو تسبیح کبھی سرانے کے نیچے گری ہوتی ہے یا آپ کے بازو میں ایسی آئی ہوئی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ پتہ ہی نہیں چلتا کہ 7 بار پڑھا تھا، 5 بار، یا زیادہ سے زیادہ کبھی ہوگا نا تو آدھی تسبیح تک میں پہنچا ہوں. میرا اپنا تجربہ تو یہ ہے. جس طرح کی مرضی ٹینشن ہو، پریشانی ہو، گھبراہٹ ہو، چاہے سمجھ لیں کہ بہت ہی بڑی بربادی بھی آ جائے نا، تو تب بھی جو ہے نا اللہ رب العزت نے درود شریف میں جو ہے نا اتنی رحمت، ظاہر ہے کہ ایک بار پڑھنے سے اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، تو پھر کتنی رحمت بندے پہ نازل ہوتی ہے تو اس کو نیند آ جاتی ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں بکس ریڈنگ سے ان کو بڑی نیند آتی ہے، خاص طور پر مجھے تو اس سے بھی بڑی آتی ہے، جو سلیبس کی ہوتی تھی. جب تک سلیبس کی بکس میں پڑھتا تھا بڑی نیند آتی تھی، اس کے بعد تو الحمدللہ بکس جو ہے وہ پڑھ لیتا ہوں. تو اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو پھر تو بہت اچھی بات ہے، نیند نہیں آ رہی تو اور کیا چاہیے آپ کو، آپ اسٹڈی کریں. اچھا اگر آپ اسٹوڈنٹ نہیں ہیں تو پھر آپ کوئی نہ کوئی دینی کتاب پڑھ لیں، ناولز میں دلچسپی ہے تو ناول لے لیں. بک ریڈنگ جو ہے یہ ہم سے بالکل چھوٹ گئی. اور دوسرا ہم جو چیز کہتے رہے کہ یار کوئی فلم ڈرامہ دیکھیں، تو وہ جتنا ہم دیکھتے ہیں زیادہ وہ آنکھیں کھول کے اسکرین کی لائٹس ہماری آنکھوں میں ڈال کے نا، تو اور بھی جو ہے نا سر درد کرنے والا وہ بن جاتا ہے. ہاں تھوڑا بہت آپ دیکھیں تفریح کے لیے، دل و دماغ کو ایک طرف کنورٹ کرنے کے لیے، معلومات میں اضافے کے لیے، لیکن حد سے نہ بڑھیں اس میں بھی. بکس جو ہے نا یہ بہت ہی ہیلپ فل ہیں اس معاملے میں، آپ کو نیند کی طرف لانے کے لیے. دماغ آپ کا جو ہے ذہن یہ بھی پرسکون ہوتا جائے گا اور نیند کی طرف بھی آپ جو ہے وہ آتے جائیں گے. اچھا اور جو مریض کے جو ہے ساتھ والے لوگ وہ اس طرح کا ماحول اس کو بنا کے دیں کہ وہ ایسے جو کام ہے وہ کر سکے. اور پھر ہمیں جو ہے صبر اور تحمل کے ساتھ جو اس کے ساتھ جو ہے وہ لگے رہنا ہمیشہ کے لیے. ٹھیک ہے، جب بھی اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے دے تو یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، اس کی ہم پر کرم نوازی ہے. اور خود سے اپنا بھی توبہ اور استغفار کرنا ہے کہ یا اللہ ہمیں معاف فرما، ہمارے اس بھائی بہن جو بھی ہے اس پر بھی رحم فرما. ہم جو ہیں تیرے عاجز اور مسکین بندے ہیں، آئندہ سے ہم تیری بتائی ہوئی راہوں پر چلیں گے، تیرے رسول کی بتائی ہوئی راہوں پر چلیں گے. ہم سے جو غلطیاں کوتاہیاں ہوں گی، کسی کا دل دکھایا گیا ہے، ان سب سے تو درگزر. اور کوشش کریں کہ جس کا دل دکھایا ہے بائی فیس اس سے مل کے جو ہے ایکسکیوز کر لیں، معافی. انگریز نے تو کام ہی بڑا سوکھا کر دیا جی، سوری. ٹھیک ہے جی تو اردو میں کہنا کہ جی معاف کیجئے گا بھائی صاحب، اتنے لمبے سے اتنے دیکھیں کتنے آپ کی جان چھڑا دی کہ سوری کر دیں، اس کو ایکسکیوز کر لیں. تو اللہ رب العزت سے بھی سوری کریں، توبہ کریں. اللہ رب العزت جو ہے یہ بھی بہت خوش ہوتا ہے. اچھا جس کے ساتھ آپ کا لڑائی جھگڑا ہے وہاں بھی ایک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں کتنی آسانی کر دی کہ جو صلح میں پہل کرے گا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں کتنی بڑی جو ہے ہمیں گارنٹی دی ہے. تو بھائی اور کیا چاہیے ہمیں یار، بھائی بہن اپنے ہی ہے نا، یا چلے چھوڑیں بھائی بہن عزیز و اقارب کوئی بھی رشتہ دار ناراض ہے جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں یار میری بھی راتوں کی نیند اڑی ہوئی ہے، اس کی بھی اڑی ہوئی ہے، تو پہل کریں. آپ کے پاس تو موقع ہے یار، پچھلے گناہ معاف کروا لیں سارے، اور کیا چاہیے آپ کو. ٹھیک ہے، تو پچھلے گناہ سارے معاف کروا لیں اپنے، اور توبہ اللہ سے بھی توبہ کر لیں. اب وہ زیادتی کرے گا تو وہ پکڑا جائے گا. ہمارا تو ہے نا ذہنی مسائل سے جان چھوٹے گی، یہ جو 2,000 4,000 ڈاکٹرز کو جا کے دینی ہے فیس، اس سے جان چھوٹ جائے گی ہماری. اچھا اور دوسری جو ایک اور غلطی جو ہے عام طور پر ہمیں ہوتی ہے مریضوں کو ہینڈل کرنے میں، وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کون سا ڈاکٹر ہیں، یا ڈاکٹر ہی جو ہے وہ اچھے طریقے سے اس کو کر سکتے ہیں. اچھا مریض کا کوئی بھی دوست ڈھونڈ لیں تو وہ دوستوں کی بات زیادہ مانتا ہے. ٹھیک ہے جی، وہ جس طرح ہوتا ہے نا گھر کی مرغی دال برابر، آپ کی شکل تو اچھی ہے یا اس کو منحوس لگتی ہے جیسی بھی، یہ تو اس نے روز ہی دیکھنی ہے. ٹھیک ہے نا، تو اس لیے کوئی دوست، کوئی عزیز، کوئی جو ہے وہ جو ہے اس کے ساتھ تھوڑا سا جو ہے وہ اپنا ٹائم جو ہے وہ لگا سکے، تھوڑا سا اپنے وقت کی قربانی دے سکے، تو ایسے افراد ڈھونڈیں. تو ان کے ذریعے بھی مریض جو ہے وہ کافی جلدی سے جو ہے وہ صحت مند رجحانات کی طرف آ جاتا ہے. تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا ہمیں جو مریض کے ساتھ ہیں ان کو بھی خیال رکھنا چاہیے، اور مریض کو خود بھی خدا نخواستہ ہم پر کوئی ایسی جو ہے سچویشن آ رہی ہے تو ہمیں بھی اس سے نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور پیار سے آہستہ آہستہ. زبردستی سے جہاں بھی آپ کہیں گے نا، مثلا خدا نخواستہ ایک بچے کو یہ عادت بن گئی ہے ہاتھ زیادہ دھونے کی، تو ہم اوے چھوڑ دے، صابن چھوڑ دے، پانی چھوڑ دے، تو وہ اتنا ہی زیادہ آپ سے جب بھی آنکھ بچائے گا تو وہ پھر زیادہ بار بار اس عمل کو ریپیٹ کرے گا.
تو اگر آپ پیار سے دیکھیں گے کہ لا میرا بچہ دکھا مجھے کیا ہو گیا تیرے ہاتھوں کو، یہ تو بالکل صاف ہیں، بالکل پیارے ہیں، یہ تو مجھ سے بھی اچھے ہیں، تو اس طرح سے کر کے پیار سے اس کو آپ سمجھائیں گے تو وہ نکلے گا اس میں سے۔ غصے سے دھونس سے جو ہے یہ معاملات جو ہیں وہ حل ہونے والے نہیں ہیں۔ اور پرانے دور میں ایک اور جو کہا جاتا ہے نا، یہ جو وہم ہے جی، وہم کا تو کوئی علاج ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جو بیماری اتاری ہے دنیا میں اس کا علاج جو ہے وہ اتارا ہوا ہے، علاج ہے، لیکن سمجھ لیں کہ وہ ہمیں نہیں مل رہا تھا یا ڈاکٹرز کو نہیں مل رہا تھا، اب مل چکا ہے ڈاکٹرز کو بھی، کاؤنسلنگ کے ذریعے بھی علاج ہو رہا ہے، میڈیسن کے ذریعے بھی علاج ہو رہا ہے، اور مختلف تھراپیز ہیں جس کے ذریعے علاج ہو رہا ہے۔ آپ سرچ کریں، ڈھونڈیں، ایسے لوگوں کے پاس جائیں، اپنا اور اپنے پیاروں کا علاج کروائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی جو ہے اچھے طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی مصیبتیں، پریشانیاں یہ تو زندگی کا حصہ ہے، نبیوں، ولیوں، بڑے بڑے جو ہے ہمارے علماء کرام، ان کی زندگی میں بھی حادثات ہوتے رہے ہیں، اور قیامت تک انسان کے ساتھ یہ تو چیزیں ہوتی ہی رہنی ہیں، لیکن وہاں پر جو ہے ہمیں ہمت کے ساتھ کیسے اٹھنا ہے۔ آخر میں ایک بات یاد آ گئی، وہ میرے دوست ہیں فرق پاشا صاحب چشتیہ میں، وہ فرمایا کرتے یار ندیم بھائی یہ انسان جو ہے نا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے نا کوئی بلا چیز بنا دیا ہے۔ تو میں نے یہ اس کے کیا مطلب انسان ہے اور بلا؟ تو کہتا ہے یار دیکھو یہ ہم سوچتے نا ہم سے یہ کام نہیں ہوگا، ہم یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے، کہتا بندہ سارا کچھ ہی کر سکتا ہے۔ کہتا یار میں نے غور کیا کہ برفانی علاقے کا جو ریچھ ہے، جو جس کو کیا پولر بیئر کہتے ہیں، تو اس کو لا کر اگر آپ افریقہ میں رکھیں تو 3-4 دن میں وہ مر جائے گا، ہو سکتا ہے ایک دن بھی نہ نکالے افریقہ کی دھوپ میں۔ اور افریقہ کے ڈیزرٹ میں جو اونٹ ہے اس کو آپ برفانی علاقے میں لے جائیں تو ہو سکتا ہے وہ 2 دن میں وہاں پر مر جائے۔ لیکن انسان کو آپ افریقہ سے اٹھائیں اور اس کو انٹارکٹیکا لے جائیں تو وہ وہاں بھی سروائیو کر جائے گا۔ اور انٹارکٹیکا کے برفانی علاقوں کے رہنے والے جو لوگ ہیں ان کو لائیں، جو برف کے خیموں میں رہتے ہیں، ان کو لے کر آپ افریقہ میں آباد کریں تو وہاں بھی وہ آباد ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے ثابت کیا کہ انہوں نے اپنی بات سے کہ انسان جو ہے سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے جسم میں بھی اور اس کے روح میں، اس کے دل میں، دماغ میں یہ صلاحیتیں، یہ پروگرام رکھا ہوا ہے، یہ پروسیس اس کا جو ہے وہ دیکھا نا آپ نے، وہ ہم کوئی چینل سرچ کرتے ہیں تو مشکل ہوتا ہے، لیکن تھوڑا سا وہ گھوم کر اس کو ڈھونڈ لیتا ہے۔ تو انسان کی باڈی میں، انسان کے دماغ میں، انسان کے دل میں، انسان کے رویوں میں چینج ہونے کی صلاحیت اللہ نے رکھی ہوئی ہے، وہ ایڈجسٹ کر لیتا ہے۔ تو اس لیے یہ نہیں سمجھنا کہ یہ ہو نہیں سکتا، سب کچھ ہی ہو سکتا ہے۔ اگر بیماری آ سکتی ہے تو وہ جا بھی سکتی ہے۔ اچھا یہ انہونی ہو گئی، یار وہ انہونی اپنی ماں کے سر کی تھی جو ہو گئی، ہونے والی تھی تو ہو گئی نا۔ تو اگر کوئی چیز انہونی ہے وہ ہو جائے گئی ہے تو اب اس انہونی کا علاج بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہر چیز اگر ڈو ہے تو پھر انڈو بھی ہے۔ تو یہ آپ نے یقین رکھنا ہے، اعتماد رکھنا ہے کہ کوئی مرض جو ہے یا کوئی ہمارا مریض جو ہے وہ لا علاج نہیں ہے، سب کچھ ممکن ہے۔ اگر بیماری کا آنا، جادو کا لگنا، نظر کا لگنا، جنات کا بندے پر قبضہ کرنا ممکن ہے تو ان سے نجات بھی ممکن ہے۔ اگر مختلف گندے رویوں سے بندے کا بیمار ہونا ممکن ہے تو گندے رویوں سے بچ کر یا ان کو چینج کر کے یا ان سے دور ہو کے تو اس بیماری سے آزاد ہونا بھی ممکن ہے۔ یہ آپ خود بھی حوصلہ رکھنا ہے اور اپنے مریضوں کو بھی حوصلے میں رکھنا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور آگے شیئر کیجئے تاکہ دوسرے مسلمان بھائیوں کو فائدہ ہو۔ یہ گفتگو جو ہے ہماری جاری رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آپ سب پر رحم فرمائے، ہم پر بھی رحم فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔